السلام علیکم. اچھا، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو لی مارکیٹ والا واقعہ ہے، اس میں ایک انتہائی حیران کن بات جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ بلال نے اپنا پورا بیان ہی بدل دیا ہے اور ایک نیا بیان وہ سامنے لے آیا ہے جو انتہائی آپ کو چونکا دینے والا ہے. جب آپ یہ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. جو میرے پاس اس کا بیان آیا ہے کہ اب وہ کیا کہتا ہے، یہ کیس کا رخ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. اور اب اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شہزاد کا نام لیا اور وہ لڑکی کون تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون ہے اور یہ سارا معاملہ ہے کیا. اب وہ لڑکی کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے، اس کا بلال سے کیا تعلق تھا، اس کا شہزاد سے کیا تعلق تھا، اور جو پکڑا جانے والا شہزاد ہے وہ بلال کا کون تھا، اور بلال نے کیوں شہزاد کا نام لیا اور کیوں ان تینوں کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے. یہ بہت ہی اہم پیش رفت ہے اور یہ ایک انتہائی سننے والی جو ہے اسٹوری بن چکی ہے کہ ایک بالکل ایسے ڈرامائی انداز میں اس نے اپنے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور سارا معاملہ اپنے ساتھ ایک اور کی طرف بھی دھکیل دیا، یعنی کہ شہزاد کی طرف دھکیل دیا. اور اس کے بعد جس لڑکی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا اس لڑکی کا کردار بھی اب سامنے آ گیا ہے اور یہ گتھی جو ہے کیس جو ہے وہ اب سلجھتا نہیں جا رہا بلکہ الجھتا جا رہا ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہوگا وہی جو کہ ہونا ہے. اب وہ اگر تو بلال نے شہزاد کا نام لیا ہے اور بلال نے اگر شہزاد کا نام لیا ہے اور اگر ایویڈنس ثبوت موجود ہیں شہزاد کے خلاف اس سب کے بارے میں اور یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ جو بلال الزام شہزاد پر لگا رہا ہے یہ الزام اگر ثابت ہو جاتے ہیں اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو بلال کے ساتھ شہزاد بھی اس کیس میں پوری طرح سے جو ہے وہ اندر چلا جائے گا. لیکن خیر ابھی بھی وہ قانون کی گرفت میں ہی ہے. لیکن بلال نے کیا بیان دیا ہے جس کی کاپی میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے پڑھ کے سناتا ہوں. بڑا حیران کن جو ہے وہ بیان اس نے دیا ہے. اس نے اپنے بیان میں یہ بتایا ہے گھما پھرا کر، یعنی کہ ایک بیان تو وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جس میں اس نے بتایا کہ میں نے خود کیا، میرے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا، میں نے میرے ساتھ کوئی سہولت کار بھی نہیں تھا، یہ کام پورے طریقے سے میں نے ہی انجام دیا ہے جس میں میں نے ان تمام کو ٹھکانے لگا دیا، سب کو الگ الگ کمروں میں مارا. لیکن اب ایسی کیا نوبت آ گئی کہ اس نے ایک اور شخص کا نام لے لیا، یعنی کہ شہزاد کا نام لے لیا. اور شہزاد کا نام جو اس نے لیا ہے وہ شہزاد کا نام لیا کیوں ہے اور وہ بیان میں کیا بتا رہا ہے، یہ بڑی سننے والی بات ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ شہزاد نے مجھے اس گھر ہتھیانے کے لیے مجھے استعمال کیا اور مجھے کہا کہ ان سب کو ٹھکانے لگا دو جس کے بعد ہم اس گھر کے مالک بن جائیں گے. یہ بڑی ایک چونکا دینے والی بات ہے کہ جس طرح اس نے اپنا بیان بدلا ہے اور پورا الزام شہزاد کی طرف، یعنی کہ جو تحقیقات کا رخ ہے وہ شہزاد کی طرف کر دیا ہے کہ شہزاد نے مجھے کہا کہ تم اپنی فیملی کو ٹھکانے لگا دو، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو اور اس کے بعد یہ گھر تمہارا ہو جائے گا. اور بلال نے کہا اس نے مجھے بار بار یہ کرنے کے لیے اکسایا، ورغلایا اور میرے کرنے میں شہزاد کو معلوم تھا کہ یہ میں نے کیوں کیا. اب بات یہ اگر شہزاد کو معلوم تھا کہ بلال نے کیا ہے تو پھر شہزاد نے کیوں نہیں پولیس کو فوری جا کر بتایا کہ بلال نے یہ قتل کی لرزہ خیز واردات کی ہے. اگر تو شہزاد سچا ہوتا جس طرح بلال بیان دے رہا ہے شہزاد کے خلاف کہ شہزاد نے مجھے ورغلایا، اکسایا، اگر تو یہ بیان سچ ہے تو شہزاد نے پھر کیوں پولیس کو نہیں بتایا، کیوں بلال کے بارے میں کئی گھنٹے تک چھپا کے رکھا کہ یہ واردات جو ہے وہ بلال نے جو ہے وہ کی ہے اور پولیس کو سچ نہیں بتایا. اور پھر پولیس نے جب تحقیقات کی اور شواہد اکٹھے کی تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ بلال نے کیا. جس طرح وہ سی سی ٹی وی میں نظر آ گیا تھا، کٹس وغیرہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو لگے ہوئے تھے. اب اگر شہزاد سچا ہوتا تو اگر یہ بلال کا بیان اگر صحیح ہے تو پھر شہزاد نے کیوں پولیس کو نہیں بتایا، اور اگر بلال کا بیان غلط ہے تو بلال پھر کیوں شہزاد کو پھنسا رہا ہے اپنے بیان میں. اب اگر شہزاد کے خلاف
یہ سارے ثبوت اسٹیبلش ہو گئے تو اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا. اور ساتھ ہی وہ لڑکی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نام جو بیچ میں آ رہا ہے، اور اس کا نام اس لیے بیچ میں آ رہا ہے کیونکہ اس کا وہ لڑکی جو ہے وہ شہزاد کی بہن ہے، جس کا نام جو ہے وہ ابھی نہیں لکھا ہوا اس میں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہزاد کی بہن ہے. اور جو شہزاد نے، جو بلال نے بتایا کہ شہزاد یہ چاہتا تھا کہ اگر تو تم نے میری بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے تو جو گھر والا معاملہ بار بار بیچ میں آ رہا تھا کہ بھائی گھر لینے کے لیے مجھے دوسری شادی کرنی تھی تو مجھے گھر چاہیے تھا، تو وہ لاجک پیچھے کیا تھا، اس کے پیچھے کیا ایسی بات تھی جو کہ سامنے نہیں آ رہی تھی. وہ بات یہ تھی کہ شہزاد جو ہے وہ اس نے یہ کہا، یہ شہزاد وہ بلال جو بتا رہا ہے، یہ شہزاد وہ ہے جس کی بہن سے یہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اور جس کے لیے یہ اپنے گھر والوں کو ٹھکانے لگا کر اور جو گھر ہتھیانے کی بات ہے وہ یہ کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد اس کو اس گھر میں رکھتا، شادی کر لیتا، اس کے بعد اس کے سسرال والے جو ہے وہ اس کی شادی کر دیتے، ہونے والے سسرال والے جو نہیں ہوئے. تو یہ سارا بیان بلال نے جو ہے وہ شہزاد کے خلاف دیا کہ شہزاد نے مجھے یہ ساری باتیں کی تھی کہ تم اگر میری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنے گھر والوں کو ٹھکانے لگانا ہوگا، اور اس کے بعد تم اس گھر کے مالک بن جاؤ گے، اور پھر میں اپنی بہن کے ساتھ تمہاری جو ہے وہ شادی کر دوں گا. یہ بہت اہم باتیں ہیں جو بلال نے اپنے بیان میں بتائی ہیں. اب یہ بیان کس حد تک سچا ہے جھوٹا ہے، بیان بلال نے بیان کیوں اب اس کے خلاف دیا ہے، کیوں اس سے قبل بلال نے اس بارے میں نہیں بتایا، یہ بھی ایک انتہائی اہم بات ہے. کیونکہ جب اتنے دن گزر گئے اور آپ اچانک سے ایک ایسا بیان دے دیں تو آپ کہیں نہ کہیں اس معاملے کو الجھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ جس کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے نہیں آتے، یعنی کہ آپ کے پیچھے فائٹ نہیں کرتے، آپ کے پیچھے وکیل کھڑا نہیں کرتے، آپ کو آسائشیں نہیں پہنچاتے، آپ سے ملنے نہیں آتے، تو پھر آپ اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں. بہت سارے کیسز میں ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے لیے کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. جب وہ پیچھے نہیں آتا تو کہیں نہ کہیں وہ بیان بدل کر اس کا نام جو ہے وہ اس میں ڈال کر اس کو اپنے قریب لانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تاکہ وہ پھر اس کا خیال رکھنا شروع کر دے. تو یہاں پر بھی کچھ اس طرح کی بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ شہزاد اس کے پیچھے نہیں آیا، اس کے پیچھے وکیل کھڑا نہیں کیا، تو پھر آخرکار بلال نے جو ہے اس کا نام بیان میں جو ہے وہ لے لیا ہے. لیکن اب پولیس جو ہے وہ شہزاد کا بیان لے گی، جس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ ان دونوں کے بیان میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی کہ دونوں کے بیان کس حد تک میچ ہوتے ہیں، کس حد تک درست ثابت ہوتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ آیا بلال جو الزام شہزاد پر لگا رہا ہے، اور پھر جب شہزاد کا بیان لیا جائے گا تو دونوں میں دیکھا جائے گا کہ دونوں کے بیان آپس میں میچ کر رہے ہیں یا نہیں، یا پھر دونوں مل کر اداروں کو گمراہ کر رہے ہیں. کیونکہ بلال نے اگر شہزاد کا نام لیا ہے تو شہزاد اگر اپنے بیان میں ڈینائی کرتا ہے، منع کرتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، یہ میرا نام جو ہے وہ ڈال رہا ہے، تو یا تو یہ ہو سکتا ہے یا پھر شہزاد بھی کسی تیسرے کا نام لے سکتا ہے، اور پھر بلال شہزاد کے بعد ایک اور بیان دے کر ایک اور کا نام لے سکتا ہے. جس طرح اس نے بتایا کہ اس میں شہزاد کی بہن بھی تھی اور وہ بھی اس میں سب معاملے میں جو وہ پیش تھی، اور پھر یہ سارا جو کردار جو منصوبہ ہے وہ شہزاد نے بنایا ہے، میرا بنایا ہوا نہیں ہے، اور مجھے انہوں نے ورگلایا، مجھے اکسایا کہ میں اپنے والدین کو جو ہے وہ اس طرح سے اپنے گھر کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو باقی باتیں اس نے اس کے ساتھ ایڈ کی ہیں کہ جس طرح گھر والے تھے وہ ویڈیوز بناتے تھے، اور مطلب اس باتوں پر بھی اب وہ پیچھے آتا جا رہا ہے، بلکہ اب وہ ایک نئی بات لے آیا. اور وہ بات جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے کہ شہزاد کے کہنے پر میں نے کیا، اور شہزاد نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو میں پھر تم اپنی بہن سے تمہاری شادی کروا دوں گا. تو بیان تو بدل گیا، اب شہزاد کا بیان کیا ہے یہ دیکھنا، یہ بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ بیان بھی میں آپ کو حاصل کرنے کے بعد ضرور بتاؤں گا. اور ساتھ ہی اس کی جو بہن ہے اس کا کیا کردار ہے، وہ کیا اسٹیبلش ہو رہا ہے، کیا پولیس اسے پکڑ رہی ہے یا صرف تحقیقات صرف اسے بھی واچ کر رہی ہے، یہ ساری باتیں کے بارے میں آپ کو اگلے ویڈیو میں جو ہے وہ ضرور بتاؤں گا.